الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا. اچھا اللہ پاک نے حکم تو دیا ہے مگر کن کو دیا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور علیہ السلام پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے ہوئے، جب سو کے اٹھیں تب، کھانا کھانے لگیں تب، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے لگیں تو درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پڑھ لیں کوئی مشکل تو نہیں ہے. مشکل ہے گھر جانے لگیں درود شریف پڑھ کے داخل ہوں، گھر سے نکلنے لگیں درود پاک پڑھ کے نکلیں. آپ اپنی پڑھائی کرنے لگیں درود شریف پڑھ کے کریں، انشاءاللہ پڑھائی میں بھی برکت ہوگی. یاد جو کرنا چاہیں گے وہ یاد بھی ہو جائے گا. کوئی چیز بھول جائیں درود شریف پڑھیں. مدینے جانا ہے ہم مدینے جانا ہے نا تو درود شریف پڑھیں پھر، ٹھیک ہے. درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ورد بنا لیجئے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت العلام حضرت سیدی و سندی الیاس ستار صاحب قادری مجدد دورہ غوث وقت حکیم الامت دامت برکاتہ عالیہ. آپ کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں نا اپنے دیوان میں، رسائل بخشش میں لکھتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دی. ہماری فضول گوئی کی عادت نکل جائے، بس درود شریف پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرے اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھے. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پیارے محترم صاحب، اللہ پاک کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یاد رکھیں اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہی بندہ نماز نیک اعمال کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہو تو بندہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم مانگتے ہی رہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں. یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا کرم فرما. ہے جی کیا کہنا چاہیے؟ بولیں ذرا. یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم جب تک زندہ ہیں ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہاں بندہ اس کے بغیر کے اندر مکتی نہیں پا سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا، چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا. اور ہم چھٹکارا پاتے بھی نہیں ہیں، ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہمیں چھٹکارا ملے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہی رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہی رہیں.
اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسجد کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مستقل اس مسجد کا، اپنی مسجد کا جو ہے وہ نمازی بنا دے. کہیے آمین. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آج 20 صفر المظفر ہے، 1447 سن ہجری ہے، بمطابق 15 اگست 2025. کل کا دن جو گزرا ہے وہ تھا 14 اگست. اللہ اللہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. ہمارا ایک نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا یہ ایسا نعرہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، اور یہ پاکستان ہم پر ایسا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت عطا فرمائی، ایک آزاد گھر عطا فرمایا جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. وگرنہ یاد رکھیں پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنتے پھر انشاءاللہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ کریم مجھے حق بات کرنے اور حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں پیارے محترم اسلامی، پاکستان کے قیام میں بنیادی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا. آج کل کے لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا. آج کل لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر نہیں بنا. تو بھائی بتاؤ پھر کس بنیاد پہ بنا؟ کیا ضرورت تھی مسلمانوں کے اتنے خون خرابے کی؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی اس کا مقصد کیا تھا؟ جی کیا کھانے کو وہاں پہ نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا. کیا پہننے کو وہاں پہ نہیں ملتا تھا؟ کیا رہتے نہیں تھے وہاں پر؟ کیا پڑھتے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہاں سے ہم نکل کر یہاں پر آئے؟ یہ پاکستان ایک عظیم اسلامی جمہوریہ ہمیں عطا کیا. کیوں؟ وہاں پر ہندوؤں کا ظلم بھی سہتے تھے. ہندوؤں نے مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تحریکیں چلائی جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں کی. آج بھی دیکھ لیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان کا نام ایک ہی ہے، پاکستان. ٹھیک ہے، اور لیا کیوں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ اسلامی جمہوریہ کیا ہے؟ پورا کا پورا پاکستان جو ہے مسلمانوں سے اسلام کے اوپر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ ہندوؤں کا نام لے لو، ہندوستان کا نام لے لو، ہندوستان ہے، انڈیا ہے، بھارت ہے، جس کا نام ہی ایک نہیں ہے جی، جس کا نام ہی ایک نہیں، اس کا کام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ہندو بنیاد جو تھا نا وہ سکولوں کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو بندے ماترم کے نعرے سکھاتے تھے، ہندوازم سکھاتے تھے وہ مسلمان کے بچوں کو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، انگریزوں سے اور ہندوؤں سے جان چھڑائی. لیکن ہمارے ایسے بھی ناصرف لوگ ایسے بھی آج پائے جاتے ہیں جو انگریزوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، انہیں کو اپنا باپ سمجھتے ہیں. ان کا باپ ان کا وہ ہوگا، ہمارا تو وہ نہیں ہے بھائی. خیر، حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اور ہزارہا علماء اہل سنت و جماعت نے قائد اعظم کے ہاتھ کو مضبوط کیا. اور حضرت امیر ملت فرماتے ہیں یہ قائد اعظم مسلمانوں کا وکیل ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو قائد اعظم ہے یہ مسلمانوں کا وکیل ہے اور یہ ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے پاکستان کے قیام کا. کیونکہ کانگریس ہی کہتے تھے، تم کہتے ہو کہ ہم اسلام کے لیے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جناب یہ محمد علی جناح کی تو داڑھی بھی نہیں ہے،
ہیں جی محمد علی جناح کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ہم اسلام حاصل کرنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اسلام کی خاطر جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ہم نے کون سا اس کو امام بنایا ہے؟ ہم نے قائد اعظم کو کون سا امام بنایا ہے؟ ہم کون سا اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو اس کو اپنے مقدمے کے لیے، پاکستان کے مقدمے کے لیے ہم نے وکیل کیا ہوا ہے، یہ ہمارا وکیل ہے اور یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ سرحد میں توجہ رکھیے گا ذرا بچے ہمارے یہاں پر موجود ہیں، کچھ نوجوان نسل موجود ہے۔ ایک چیز آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگے ہمیں پاکستان کتنی مشکل سے ملا ہے۔ تو پاکستان ہمیں کوئی جناب پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیا گیا، یہ لو جی جناب پاکستان لوگ چلے جو آپ یہاں سے، نہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، ہماری بہت بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، ان کو کاٹ دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، بچوں کو انہوں نے پکڑا تو ان کو مار دیا گیا۔ ہمارے پاکستان میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے کسی کے باپ وہاں پہ رہ گئے، کسی کی ماں رہ گئی، کسی کی بہن رہ گئی، کسی کا بھائی رہ گیا، وہاں پر رشتہ دار رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہماری ماؤں نے، ہمارے جو ہے نا بڑوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ سرحد میں جب ریفرینڈم ہونا تھا، ریفرینڈم ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا کسی کو، وہاں پر پھر اپنی بات بیان کرنا، تو قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت پیر صاحب مانکی شریف اور حضرت پیر صاحب زکوٹی شریف، یہ سرحد کی بہت بڑی اہل سنت کی خانقاہیں تھی، بزرگ تھے ہمارے وہاں کے۔ قائد اعظم وہاں گئے اور پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوٹی شریف سے کہا کہ یہاں ریفرینڈم ہونا ہے تو ہمیں یہاں کے مسلمانوں کی حمایت کا ووٹ درکار ہے، اور وہاں کانگریس کا بہت زور تھا، اور خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا، اس میں اس کا وہاں بڑا زور تھا۔ تو حضرت پیر مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم سے فرمایا، اگر آپ مولانا عبدالحامد بادایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہاں بھیجیں تو یہ اہل سنت کے بادائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور مسلم لیگ کے سٹیج پر پاکستان کی حمایت میں تقریریں فرماتے تھے۔ یہ جو آج مسلم لیگ آپ کو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، آج جو آپ کو مسلم لیگ نظر آتی ہے نا، یہ وہ والی نہیں ہے جو قائد اعظم کی نے بنائی تھی، نہ۔ ہمارے جو بزرگوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، مسلم لیگ کا مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا۔ مسلم لیگ اس لیے بنائی گئی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا عبدالحامد رحمۃ اللہ تعالی کو فرمایا کہ یہاں پر ان کو بلا دو۔ 2 مہینے حضرت مولانا عبدالحامد بادایونی رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں پہ تقریریں کی، کانگریس کے زہر کو ختم کیا، اور وہاں کانگریسی ملا جو تھے ان کے زہر کو توڑا، اور مسلمانوں کو پاکستان کی حمایت کے لیے ووٹ لینے کے لیے تیار کیا۔ اور جب ریفرینڈم ہوا تو سرحد کے مسلمانوں نے پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، اور سرحد پھر پاکستان کا صوبہ بنا۔ یہ سرحد جو ہے پاکستان کا صوبہ اس طرح بنا تھا۔ وہاں پر قائد اعظم گئے، وہاں کے علماء کرام کو تیار کیا، وہاں کے پیران عظام کو تیار کیا۔ جب ان کو تیار کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے پھر اپنے مریدین کو، اپنے وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا، تو بتایا کہ یہ پاکستان اس لیے بنایا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے پھر پاکستان کے لیے ووٹ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں مولویوں کا کیا کردار تھا؟ یہ تو نمازی تھے جناب، ان کو کیا پتا تھا، ان کو کیا پڑی تھی کہ یہ پاکستان میں کوئی بننا ہے؟ اور اللہ کے بندو، پاکستان بنانے میں علماء حق کا، اہل سنت کا کردار تھا۔ اشاہ امام احمد رضا خان آج جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے خلفاء نے، بلکہ سیدی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی۔ میں نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، 2 قومی نظریہ ہے کیا چیز؟ یہ 2 قومی نظریہ ہے کیا؟ 2 قومی نظریے سے مراد یہ کہ ایک ہے کافر اور ایک ہے مسلمان۔ اس کا نظریہ الگ ہے، اس کا نظریہ الگ ہے۔ وہ پیشاب پینے والی قوم
وہ گائے کی جو ہے وہ عبادت کرنے پوجا کرنے والی قوم بتوں کو پوجا کرنے والی، اور مسلمان اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک علیحدہ مملکت کا ہونا ضروری تھا. ہمارے اسلاف اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ ہندو بنیا جب انگریز کو نکالے گا مسلمانوں کا بیڑا گرک کر دے گا. آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر؟ آج بھی تو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے پیارے محترم صاحب، اس وقت بھی گاندھی کے ساتھ مل کر کچھ ایسے مولوی تھے، انہوں نے لباس اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ گاندھی کا دیتے تھے، نہرو کا دیتے تھے. وہاں پر یہ جو علماء حق کا اہل سنت تھے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ان مولویوں میں آج بھی یہاں پر جب ایک بڑی جماعت ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پر، ان کا جو بڑا تھا نا وہ کہتا تھا یہ قائد اعظم نہیں ہے، یہ کافر اعظم ہے، اور یہ جو پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ پاکستان نہیں بنتا، یہ کفرستان ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو وہاں پہ برگلایا جاتا تھا کہ تم یہاں ہی رہو، وہاں پہ نہیں جانا. لیکن ہمارے اسلاف نے ایک چیز کو دیکھ لیا تھا کہ دیکھیں آج بچہ کوئی کام کرتا ہے نا، کام کرنے سے پہلے ماں باپ منع کرتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں برا ہے. بچے گیم کھیلتے ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج تو بڑے بھی لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. سوشل میڈیا کا استعمال جائز کر سکتے ہیں، کریں. دین کے استعمال دین کے پیٹرن پہ کرنا چاہتے ہیں، دین کے پلیٹ فارم پر آپ سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنی طرف سے نہیں. جو مستند چیزیں وہ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمیں منع کرتے ہیں بیٹا یہ کام نہ کرو، کیوں؟ ان کو پتہ یہ کام غلط ہے. اسی طرح ہمارے بڑوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہندو بنیے کے ساتھ رہ کر مسلمان کبھی پنپ نہیں سکے گا، آگے بڑھ نہیں سکے گا. انہوں نے ایک علیحدہ ریاست کا جو ہے نا انتخاب کیا. تو پیارے محترم صاحب مزید آگے سنتے چلیں. یہ جو مسلم لیگ تھی 1906 میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ قائم کی. قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلمان لیڈر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے پاکستان کی قیام کی کوششیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اب وہ مسلمان جو کانگریس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جو نام نہاد مولوی تھے نا، ملا تھے، وہ جو ان کی کانگریسوں کی، ہندو بنیے کی، یہ انگریزوں کی گود میں جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پاکستان تو بن ہی جائے گا، تو جیسے سیاسی لوٹے آج بھی ہوتے ہیں نا، سیاسی لوٹے ہوتے ہیں نا، آج یہاں پر ہے تو کل وہاں پر، کل وہاں پر ہے تو پرسوں کہیں اور. تو سیاسی جو لوٹے ہیں نا، انہوں نے دیکھا تو کانگریسی لوگوں نے دھڑا دھڑ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار شروع کر دی. کس لیے؟ کہ اس میں داخل ہو کر ہم مسلمانوں کو برگلائیں گے. نیا جال لائے پرانے شکاری، نیا جال لائے پرانے شکاری. یہ ایسے لوگ تھے. پھر آگے کیا ہوا؟ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال فرما گئے. 45 میں پاکستان بنا، 48 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اب پاکستان کی یوں سمجھے کہ جب سے قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے نا، پاکستان کی کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. صحیح معنوں میں ہر کوئی آیا لوٹنے کے لیے، ہر ایک نے اپنا داڑ لگایا، کہنے میری داڑ تھلے آج ہمیں پھر چھٹا بنی انہوں نے جی. ان کے نیچے داڑ کے نیچے جناب آتے گئے. انہوں نے جناب ہمارے جو بڑے تھے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا، ان کو دنیا سے جو ہے نا وہ ختم کرنا شروع کر دیا. تو آج قبضہ غیروں کا ہو گیا ہمارے پاکستان پر. ہے گو کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن نظام اسلام کا نہیں ہے. جس نظام کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اب وہ مقصد ختم ہو چکا ہے. جس طرح وہ بدبخت لوگ مسلم لیگ میں داخل ہوئے تو مسلم لیگ کو ہی توڑ ڈالا انہوں نے. آج مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے نہیں. تو پیارے محترم صاحب ہمارے اس وقت کے جو بزرگ تھے نا، وہ حجروں میں جا کے بیٹھ گئے، حجروں میں چلے گئے. حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس لیاقت علی خان آئے وزارت کی پیش کر، وزیر وزارت کی جو پوسٹ تھی وہ پیش کرنے کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا ہمیں وزارت کی کوئی ضرورت نہیں،
جاؤ اپنا کام کرو، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، یہ ان کے ملک بنانے کی جو کوشش تھی وہ ہم نے کر دی ہے، اب وزارتیں تمہیں مبارک ہو۔ اگر ہمارے بڑوں نے اس وقت وزارتیں دی ہوتی نا، خانقاہی نظام کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی لے کے چل رہے ہوتے، جو پاکیزہ سیاست تھی اس کو لے کے چل رہے ہوتے، تو آج پاکستان کی یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ تو پیارے محترم صاحب، برباد کرنے والے پاکستان کو اس وقت سے لے کر اب تک ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے ایک ہی جھنڈا ہے ہمارا پاکستان کا، ایک ہی نعرہ ہے ہمارے پاکستان کا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رہنما کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہے۔ ہمیں پاکستان اس لیے عزیز ہے کہ یہاں پر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں، اگر نہیں تو جاؤ ذرا ہندوستان میں چلے جاؤ، جس کو کوئی پریشانی ہے نا پاکستان سے، جاؤ وہ ہندوستان جا کر ہو کر آئے، ذرا چکر لگا کر آئے ذرا وہاں کا، لگ بھگ پتا جائے گا اس کو ڈر کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ یہ آزادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہاں کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آج جو آپ یہاں پر سکون کا سانس لے رہے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت آپ لے رہے ہیں پاکستان کی صورت میں۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو آباد و شاد رکھے، کہے آمین۔ ہاں، یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، نیو جنریشن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ ایک پلیٹ فارم پر رہ کر، اچھے پلیٹ فارم پر رہ کر پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، پاکستان کو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ ہمارے اسلاف نے جب اپنا خون دینے سے دریغ نہیں کیا تو ہم کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن میں حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے۔ آپ کے جو خلفاء ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس کے اندر، ہمارے بزرگوں کا بڑا کردار ہے، ہمارے سرحد کے مسلمانوں کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہمارے سرحد کے یہ جو فرنٹیئر ایریاز کے جو ہمارے مسلمان پٹھان لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں، انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان بنانے کے اندر۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ یہ پٹھان ہی تو تھے۔ ہاں جی، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان جو ہیں، یہ پٹھان ہی تو تھے، انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو آباد و شاد رکھے۔ ساتھ ساتھ پیارے محترم صاحب، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اس وقت بھی عرس ہو رہا ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو جو ہے آگے بڑھایا ہے، انہی کے طریقے کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کوئی اپنا نیا طریقہ نہیں ایجاد کیا تھا، انہوں نے یہاں پر آ کر اسلام کی آپ یاری کی ہے۔ آج جو اگر کوئی وہاں پہ خرافات ہوتی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھنگڑے ڈالتا ہے، کوئی باجے بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، یہ سب حرام ہے، ہمارے اکابر کہہ چکے ہیں۔ اب مجھے ایک بات کہیں، شادی ہوتے ہیں، شادی شدہ ہے نا، یہاں پہ شادی شدہ بیٹھے ہوئے شادی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنی خرافات ہوتی ہیں، شادیوں میں گانے بجائے جاتے ہیں، جناب جس کا جو من چاہے وہ کرتا ہے، گندی عورتیں نچاتے ہیں، یہ لوگ خسروں کو نچاتے ہیں، گانے بازے کرتے ہیں۔ اب شادی بھی نہیں کرنی چاہیے کیا؟ اب بولو صحیح، بولی کوئی نہیں، کرنی چاہیے بھائی، کرو بھائی شادی، میں نے کب منع کیا؟ کرنی چاہیے شادی، لیکن شریعت کے مطابق، بزرگوں کے مزار پہ جائیں شریعت کے مطابق۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا 10 ہاتھ بزرگوں کے مزار سے دور رہیں، نہ قریب جائیں۔ ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب اگر مزارات کے اولیاء پر غلط کام کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ کسی عالم دین کو آپ وہاں پہ جھکتا نہیں دیکھیں گے، کسی عالم دین کو وہاں پہ جا کے کوئی خرافات کرتے نہیں دیکھیں گے، کسی ذی شعور انسان کو وہاں پہ جا کر کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھیں گے۔ وہاں پہ جتنے بھی وہ جاہل ہیں، اب جاہل کی بنیاد پر آپ جناب فتویٰ لگاتے ہیں جناب یہ ساری ایسے ہیں، نہیں جناب، آپ کی غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ ہم بہت شروع سے یوں سمجھنے کے 4-5 سال کی عمر سے ہم دربار شریف میں جاتے ہیں، داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک کبھی سجدہ نہیں کیا وہاں پر، ہمیں پتہ سجدہ اللہ کی بارگاہ کا ہے، بس سجدہ کس کی بارگاہ کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کا۔ ہم نے آج تک کبھی کسی بزرگوں کے مزار کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ
عبادت یہ کفر ہے، کوئی مسلمان نہیں کرتا ایسا، جو کرتا وہ جاہل ہے، اب اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ تو یاد رکھیں بزرگان دین نے جو ایک کام ہمیں دیا وہ کیا ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہوا کرتے تھے، عالم دین ہوا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کثرت سے۔ آج ہم سے ایک سپارہ بڑی دور کی بات ہے، ہمارے سے ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھا نہیں جاتا، ہم اعتراض کرتے ہیں بزرگان دین کے اوپر، ان کی سیرت کو جو ہے بہت طعن تشنیع بناتے ہیں۔ ہم سے بڑا پھر جاہل تو کوئی نہیں کہ بزرگوں کو برا بلا کہیں ہم، مزارات کے اولیاء کو جو ہے وہ جناب وہ کہیں کہ یہ بتوں کا اٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگ بھی جاہل ہیں، ان سے بدتر ہیں یہ لوگ جو بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کریں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے دو بندوں کے بارے میں، ایک وہ بندہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے اس کے لیے۔ اب کس میں طاقت ہے جو اللہ سے لڑائی کرے؟ اللہ سے لڑائی کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ اور بھائی ابھی تو باہر نکلو، یہ پولیس والے کھڑے، ان سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے آپ لوگوں میں، اور ان کے ساتھ بھی تو رب سے کیسے طاقت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے SOPs لگائے ہیں نا، بیرل لگائے ہوئے ہیں، روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایک معاملات ہیں، ہم نے اس میں دخل اندازی کر سکتے، کیوں؟ ایک اصول بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے اصولوں کو بھی نہ توڑے۔ جب دنیاوی طور پر ہم ملک کے اصولوں کو نہیں توڑتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو بھی نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کے اصولوں کو بھی پاسداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے، انبیاء کرام کا ادب کرے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کرے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ ہو، کیونکہ صحابی کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے سچے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے وعدہ حسنہ فرمایا ہے۔ کسی ولی کی شان میں گستاخی نہیں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی کسی مسلمان کی شان میں گستاخی نہ کریں، کسی مسلمان کو بھی تنگ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے عقیدے کو سمجھنے کی، عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی اور عقیدے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، عقیدہ درست نہیں ہے عبادت برباد ہے۔ یاد رکھیں عبادت برباد ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں پانی کے اوپر نہر نہیں بنا سکتے آپ، ٹھیک ہے، عقیدہ پانی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمارت اچھی تعمیر ہو سکتی ہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پانی پہ محل تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔